السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی وکٹری سپیچ بڑی اہم وکٹری سپیچ، اس میں جو مستقبل کا منظرنامہ کھینچا انہوں نے، بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جو چیزیں ان کے لیے بہت اہم ہیں اس کا بھی انہوں نے احاطہ کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آزاد اور شفاف الیکشن وہی واحد حل ہیں جو سیاسی استحکام لا سکتے ہیں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے اس ملک میں معاشی استحکام کے لیے، کیونکہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہے تو پھر لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، کاروبار نہیں ہوگا تو جاب کیسے ملے گی، جاب اگر نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کیا جا سکے گا۔ تو اس ملک کو آگے چلانے کے لیے واحد راستہ عام انتخابات، لیکن ایک ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف انتخابات۔ اس کے ساتھ انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے بارے میں پوری ایک اس کی ہسٹری بیان کی اور کہا کہ یہ ایک بددیانت شخص ہے، یہ بالکل بھی یہ نااہل شخصیت ہیں اور ان کے بائسز ہیں اور یہ ان کے تعلقات مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ ان کو پتہ ہے، عمران خان کو انہوں نے کہا کہ جو یہ لاہور میں جن لوگوں سے یہ ملاقات کرتے رہے۔ اچھا، کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے تھے تو ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو تھی پیسوں کے لین دین کے حوالے سے، الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ 8 ہم نے ان کے آگے پٹیشنز کی، ساری کی ساری انہوں نے ریجیکٹ کی، لیکن پھر ہمیں کورٹ سے ریلیف ملا۔ سندھ کے جو انتخابات ہیں وہاں پر جو کچھ کیا گیا وہ سب کے سامنے، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی اس پر احتجاج کیا جو ان کے اتحادی ہیں۔ تو یہ الیکشن یہ ان کے باعث ہیں، اور میں بطور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، تو ان کو آپ تبدیل کر دیں۔ یہ آج انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا، لیکن جو اہم بات کی انہوں نے کہا کہ موو فارورڈ، جس میں یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں یاد ہے۔ انہوں نے 25 مئی کی شیلنگ کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے میری ماؤں بہنوں کو شیلنگ کی، مارا پیٹا، میں ان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر جو گرفتاریاں ہوئیں ان کو میں نہیں بھولوں گا۔ الیکشن والے دن جو کچھ ہوا، شہباز گل گرفتار ہوئے اور دوسری چیزیں، اس کو میں نہیں بھولوں گا، لیکن اٹس ٹائم ٹو موو فارورڈ، اور آگے ہم جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر الیکشن پر بات ہوگی، لیکن الیکشن ہی ایک وے فارورڈ ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ جو شعور کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر نکل آیا، یعنی پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کی وہ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو فرنٹ پر آ کر جنہوں نے حکومت بنائی، یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں۔ تو اب اس شعور کے جن کو واپس اس بوتل میں ڈالنا یہ انتہائی ناممکن ہے۔ تو اس لیے اب آگے جانے دیا جائے، آگے چلا جائے، اور ہم ہر چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت ہی اہم خطاب، ایک وکٹری سپیچ بڑی زبردست۔ ان کی جو میٹنگ تھی کور کمیٹی کی، اس میں بہت بات ہوئی، اور اس میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو ہم ساتھ لے کے چلیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اداروں پر تنقید کی ضرورت نہیں، اگر انڈیویجول یا کوئی کہیں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے، لیکن پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپ اداروں کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، اداروں پر آپ کرٹیسزم نہ کریں۔ یہ ایک انہوں نے خاص طور پر اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا، تو جس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی ایک بات یا کوئی میسج آ رہا ہے کہ معاملات کو درست کرنے کی دوسری طرف کہیں نہ کہیں کوئی سوچ ہے، اور عمران خان صاحب اس کو ٹائم دینا چاہتے ہیں، اس کو پرکھنا چاہتے ہیں، اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس دفعہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، جو پیغامات آ رہے ہیں، کیا وہ سنجیدگی پر اور مخلصانہ بیانات ہیں یا پھر ایک ٹائم بائی کرنے کی سازش ہے۔ تو بڑی احتیاط سے لیکن بڑا فرملی، بڑی مضبوطی سے اپنے نظریات کو قائم رکھتے ہوئے عمران خان آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس پر انالیسز ہو رہا ہے کہ یہ جو کل کا واقعہ ہوا، اس سے بیسیکلی کیا چیز ہے
جو نکلی ہے اور پاکستان کے لوگوں پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے تو جو ایک متھ تھی پاکستان میں کہ جناب جو پاورفل لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ الیکشن میں دھاندلی کر سکتے ہیں، وہ اپنے مرضی کے نتائج لا سکتے ہیں، یہ متھ ٹوٹ گئی کل۔ طاقتور لوگ ہر الیکشن دھاندلی سے نہیں جیت سکتے۔ کل کا جو الیکشن تھا وہ گورنمنٹ کا ڈیزائن کچھ اور تھا، اور ہو سکتا ہے جو گورنمنٹ کے سہولت کار ہیں یا ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کا ڈیزائن کچھ اور ہو، لیکن جو کل جو نتائج آئے وہ تحریک انصاف ان نتائج کی وجہ سے جیت گئی۔ تو ایک تو یہ متھ ٹوٹ گئی کہ طاقتور دھاندلی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر لوگ بڑی تعداد میں باہر نکل آئیں، اگر ایک ریلا آ جائے لوگوں کا، انسانوں کا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ریلے کو نہیں روک سکتے۔ ول آف پبلک جو ہے، ول آف پیپل جو ہے وہ پریویل کرے گی۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے تھے کہ عرب سپرنگ ہم نے دیکھا، دنیا کے مختلف علاقوں میں جب لوگ نکلتے ہیں باہر تو ان کے حکمران، وہاں کے جو حلقے ہیں وہ ان کا مجبور بھی ہو جاتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے آگے سر بھی جھکا لیتے ہیں۔ پاکستان میں بہت کم ایسا ہوا ماضی قریب میں، لیکن کل جو کچھ ہوا کہ بڑی تعداد میں اگر لوگ نکلیں تو پھر آپ اس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے یہ۔ اور تیسری چیز جو تھی کہ آپ بالکل چاہے میڈیا پر کیمپین کریں، مین سٹریم میڈیا چاہے بھلے آپ کا سارا آپ کے ساتھ ہو، لیکن آپ لوگوں کے مائنڈز کو اب انفلوئنس نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ایک بڑا فنامنا ہے سوشل میڈیا کا، اس کی وجہ سے ہر آدمی اس کے ہاتھ میں ایک جو ٹیلی فون ہے وہ ایک بڑی انفارمیشن کا ذریعہ ہے، اور مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بہت حد تک ارریلیونٹ ہوا ہے۔ صرف 2 چینل تھے، ARY اور بول، جو عمران خان کی بھرپور کوریج دے رہے تھے۔ بعد میں GNN شامل ہوا، دوسرے چینل تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے، لیکن جو ایک مکمل طور پر جو ایک بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے وہ لے کے صرف یہ 2 چینل چل رہے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں پاکستان میں 30-35 نیوز چینل ہیں، 10-12 تو بڑے نیوز چینل ہیں، ان سب میں سے صرف 2 یا 3 چینل ایک سائڈ پہ، باقی سب ایک سائڈ پہ، لیکن پھر بھی عمران خان کا بیانیہ مقبول۔ ایک تو ان کے سٹینڈ کی وجہ سے، دوسرا سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اس میں رول پلے کیا، ایک طاقت بن کے ابھرا ہے سوشل میڈیا پاکستان میں۔ اور جو 2 چینل تھے ان میں سے ان چینلز کی ریٹنگ میں بھی اضافہ ہوا۔ ARY پرانا چینل ہے، اس نے زیادہ اس سے گین کیا، لیکن بول نے بھی جو گین کیا وہ بہت کنسیڈریبل تھا۔ تو یہ چیزیں جو آئی ہیں، اچھا اس سے پاکستان کے اندر لوگوں کی جو سائیکی ہے وہ اس طرح سے چینج ہوئی ہے کہ خوف ختم ہو گیا۔ اب لوگ کسی طرح سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں، کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہیں۔ جو طاقتور شخصیات ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، جو بڑی پہنچ والے لوگ ہیں، شاید اب ان کی طرف سے جو خوف ہوتا تھا لوگوں پر وہ متھ بریک ہو گئی ہے۔ اب کسی طرح کا ہمیں پاکستان میں نے دیکھا ہے کوئی خوف نہیں کھا رہا، جو بات ہے کھل کے کر رہا ہے۔ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور اگر کسی نے ٹھیک کیا ہے تو وہ اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ یہ تبدیلیاں ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم ابھی وفاق میں چمٹے رہیں گے حکومت سے، ابھی ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو یہ کنفرنٹریشن کی بن سکتی ہے صورتحال، لیکن اب پنجاب میں بھی PTI کی گورنمنٹ بن جائے گی جو نمبر ہے، تو KPK میں PTI، پنجاب میں پرویز الہی کی گورنمنٹ، تو اگر وفاق کی طرف کوئی لانگ مارچ ہو یا احتجاج کے لیے کوئی جلوس نکلے تو یہ 4.5 میل کی، 5 میل کی، 6 میل کی جو گورنمنٹ ہے، CDA کی جو ٹیریٹری ہے، یہ کیسے اس کو روکے گی؟ ایک بڑا ایک سوالیہ نشان۔ نون کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب سے جان چھڑائیں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دیتا ہوں۔ زرداری صاحب نے کیا کہا ہے نون لیگ کی قیادت سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھ پہ چھوڑیں، جو کچھ بھی ہے حالات، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں عارف علوی صاحب کو ہٹاتا ہوں، مجھے یا فریال جو ان کی بہن ہے، ان میں سے کسی کو آپ صدر بنا دیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد بالکل کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ زرداری صاحب کچھ سوچ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ کچھ سوچ رہے ہیں،
پیسہ زیادہ ہو، بے پناہ ان کے پاس پیسہ ہے، زرداری صاحب کے پاس اربوں روپے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں اور وہ سیاست پر یقیناً وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس ساری کہانی کا؟ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک جیسے جیسے کوئی یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔